نظام میں ملوث ہونا کیسا ہے؟ تو کہا پھر اکنامی کیسے گرو ہوگی؟ میں نے کہا بڑی آپ کو فکر اکنامی کی گروتھ کی، آپ اکنامی کو بڑھانا چاہتے ہیں، میں آپ سے حکم پوچھ رہا ہوں سود میں ملوث ہو جائے یا نہ ہو جائے، وہ کہہ رہے کہ اکنامی کیسے بڑھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خود سود پر گاڑیاں لے رکھی تھی، اب وہ کیسا بولیں گے کہ اس نظام خراب ہے؟ کہا اس سے تو اکنامی بڑھتی ہے۔ میں نے کہا اکنامی تو بڑھتی ہے لیکن یہ غبارہ ہوتا ہے، اور جب پھوٹتا ہے تو پھر سب کو جو ہے دنیا میں بھی رسوائی دیتا ہے اور آخرت کی رسوائی بھی دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیے سودی نظام میں اہل علم بھی پھنس گئے، اور جب جواز مانگا گیا، پوچھا گیا، تو کچھ لوگوں نے تو حد کر دی، ہم شریعت کے اعتبار سے آپ سے پوچھ رہے حلال ہے حرام ہے۔ تو ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو چیز ہے، جو سود ہے، کیا اس کاروبار میں ہم ملوث ہو؟ یا جو فلاں چیز لوگ بینکوں سے گاڑیاں لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کیا یہ کام ہم کریں؟ تو ان کا جواب تھا کہ کیا میرا یہ کرنا کافی نہیں آپ لوگوں کے لیے؟ میں شریعت کا اصول پوچھ رہا ہوں، شریعت نے کیا حد قائم کی وہ فتویٰ پوچھ رہا ہوں، کہہ رہے کیا میرا اس چیز میں ملوث ہونا، اس چیز میں شامل ہونا کافی نہیں کہ آپ بھی لو وہ چیز؟ کہ تو میں بھی کر رہا ہوں وہ چیز۔ اور پھر دارالحرب اور دارالسلام کے نام پہ تو بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کا اٹھا کر کہ دارالحرب ہے، کھائیے سود۔ دارالحرب کے اندر سود حلال نہیں ہوتا۔ میں سب سے پہلے ایک بنیادی سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دارالحرب اور دارالامن اور دارالکفری کو اصطلاح تھی؟ یہ ٹرمینالوجی رسول اللہ کے دور میں استعمال ہی نہیں ہوئی کبھی، یہ اصطلاحات تھی ہی نہیں، دارالحرب، دارالکفر، دارالامن، دارالسلام۔ یہ تو بعد میں فقہا نے سمجھانے کے لیے، معاملات کو بتانے کے لیے یہ تقسیم کی ہے، یہ تو بعد کے اصول ہے۔ جب اللہ کے رسول کے دور میں دارالحرب اور دارالسلام کا اصول ہی نہیں تھا تو یہ بات کس نے بتائی کہ دارالحرب کے اندر جائز اور دارالسلام میں جائز نہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا دارالحرب کے اندر زنا حلال ہے؟ دارالحرب ہے۔ کیا دارالحرب کے اندر نماز میں تخفیف ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیا کرو، 1 رکعت پڑھ لیا کرو، جتنا دل بولا پڑھ لیا کرو؟ کیا دارالحرب کے اندر شراب حلال ہے؟ تو جب یہ چیزیں حلال نہیں ہے تو کس نے ہم سے کہا کہ پھر جو ہے ربا، سود حلال ہے دارالحرب کے اندر؟ دارالحرب میں سود حلال ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک روایت ایک کتاب ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھی تھی، جس کے اندر یہ بات انہوں نے نقل کی، لیکن یہ روایت موضوع ہے، اور انہوں نے اس چیز کا اقرار بعد میں کیا کہ یہ روایت موضوع ہے، لیکن بس اس روایت کو بنیاد بنایا گیا اور پھر لے لیا گیا جس میں یہ الفاظ تھے کہ دارالحرب میں سود کی لین دین جائز ہے، جبکہ یہ بے بنیاد، بے سند اور یہ جو ہے موضوع روایت ہے محدثین کے نزدیک۔ تو دارالحرب اور دارالسلام کی کوئی جو ہے یہ تفریق کی ہی نہیں شریعت نے۔ اور دارالحرب میں اچھا دارالحرب کہتے کس کو ہے؟ یہ بات بھی میں نے کچھ لوگوں سے پوچھی جب انہوں نے کہا کہ یہاں ہندوستان میں جو ہے سود جائز ہے، تو کہا دارالحرب وہ علاقہ ہے جہاں مسلمان کافروں سے جنگ پر ہو۔ میں نے کہا آپ کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپ کی کس سے جنگ ہے؟ میری کس سے جنگ ہے؟ ہم مسلمانوں کی یہاں کس سے جنگ ہے اس ملک کے اندر؟ یہ دارالامن ہے۔ اگر اس فقہ کی اصطلاح کو لیا جائے جس میں دارالسلام، دارالامن، دارالحرب یہ لیا جائے تو بھی ہندوستان دارالسلام نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ یہ دارالامن ہے۔ یہاں امن اور امان کے ساتھ مسلمان اپنی عبادت خانے قائم کر رہے ہیں، اذانیں دھڑلے سے دی جا رہی ہے، نمازیں باجماعت ہو رہی، حتیٰ کہ آپ سڑکوں کو بھی ہم بند کر دیں جب ہمارا دل چاہتا ہے نمازوں کے لیے۔ تو یہ دارالحرب ہوا ہی نہیں۔ اگر اس کو تقسیم بھی کیا جائے تو یہ آ کر رک جاتا ہے دارالامن پر، دارالحرب ہے نہیں، اور وہ روایت بہرحال بے بنیاد ہے۔ اور کوئی کہے نہیں ہم بس صحیح اور ضعیف اور یہ سب نہیں مانتے، حدیث ہوتی ہے جن لوگوں کے نزدیک، تو ان سے میرا سوال ہے دارالحرب کا معنی کیا ہے بتائیے؟ دارالحرب کا معنی کیا ہے؟ ہندوستان دارالحرب کی اس اصطلاح میں آتا بھی نہیں ہے، یہاں کوئی جنگ نہیں ہے ہماری مسلمانوں کی، نہیں یہاں فلاں چیز کا گوشت نہیں کھانے دیا جاتا، یہ ایک الگ شکل ہے، لیکن یہ جنگ کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ فلاں نہیں ملیں گے تو ہم جنگ کریں گے آپ لوگوں سے، یہ بنیاد نہیں ہے اس کی۔ تو یہ دارالامن ہے ہندوستان، یہ دارالحرب کسی بھی اصطلاح میں آتا نہیں ہے، اور وہ بات بھی درست نہیں یاد رکھی۔ تو کچھ لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو اہل علم کہا، انہوں نے اس امت کا بیڑا غرق کر دیا اور لگا دیا ان کو سود میں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے جو اہل علم اپنے آپ کو بتاتے تھے آ کر ہم لوگوں کو ترغیب دلا دی کہ بھائی ہمیں آپ کا چندہ چاہیے، 1 نمبر بھی چلتا ہے اور 2 نمبر بھی چلتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب مجبور کیا مسلمانوں کی کہ تم کماؤ، ہم لینے کے لیے کھڑے ہیں تم سے۔ حتیٰ کہ چلیے شریعت کے نگاہ میں اگر وہ 1-2 نمبر نہ ہو الگ شکل ہے، کچھ چیزیں ہوتی جو قانون اس کو 2 نمبر کہتا ہے، ہم نہیں، شریعت نہیں کہتی ہے، ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے، لیکن واقع میں جن چیزوں کو شریعت نے بھی 2 نمبر اس کو کہیں غلط کہا ان چیزوں کو بھی انہوں نے کہا، اور آ کر خاص پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس سود کا کوئی رقم ہے جو میں ڈال دوں، رسید بنا دوں اس کی؟ سبحان اللہ، وہ آپ نے دعوت دی ان کو کہ آپ سود لیجئے، اس لیے کہ ہم رسید پاڑتے ہیں آپ کو۔ اور پھر ایک آدمی جو سود لیتا ہے اطمینان پاتا ہے کہ دیکھو میرا پیسہ تو اللہ کی راہ میں، مدارس میں، مکاتب میں لگ رہا ہے، اور جب یہ لوگ آ کر جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، چکی اور جھبے پہنے ہوئے، اگر یہ مجھ سے لیتے ہیں تو یقیناً یہ پیسہ میرا درست ہے، یہ عمل میرا درست ہے، یہ کام، اور لوگوں نے دھڑلے سے سود کی تجارت کے اندر اپنے آپ کو چھلانگ لگا دی اور کودیاں مار دی اس کے اندر۔
اور جو نتیجہ بہرحال ہوا اس کا وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں اور جو اٹھائیں گے بہت زیادہ ہیں بہرحال. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہے مال کو زندگی کا قائم مقام بنایا ہے. مطلب